الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کا لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ذوالحجہ کا مہینہ نصیب فرمایا، جو کہ بڑا متبرک، مبارک، عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اس سال حج بیت اللہ نصیب ہوا۔ پرسوں جمعے کے روز حج جیسی محترم بالشان عبادت کی تکمیل ہوئی، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو تو اس کے ادا کرنے پر رب کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس میں کوتاہیوں پر، غلطیوں پر اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر ایسی 2 عظیم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں جو کہ اور دنوں میں نہیں ادا کی جاتی۔ 5 نمازیں ہیں، روزانہ پڑھی جاتی ہیں، رمضان کے روزے ہیں 30 دن تک رکھے جاتے ہیں یا 29 دن تک، لیکن اللہ رب العزت نے 2 عبادت، ایک حج اور ایک قربانی، یہ صرف انہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے متعین کر دی، مقرر کر دی ان دونوں عبادتوں کو، اور کسی دن میں یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے مسلسل 3-4 جمعوں تک حج جیسی محترم بالشان عبادت کے بارے میں سنا، کیونکہ میرے اور آپ کے پوری کائنات کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیسی ترتیب رکھی عبادت کے اندر کہ اللہ رب العزت پہلے رمضان کو لے کر آئے۔ رمضان کے اندر مومنین نے، ایمان والوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، اعتکاف کے اندر بیٹھے، شب قدر کی دولت لوٹی، اور پھر تمام چیزوں کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے ایک دن خوشی کا عطا فرمایا، عید الفطر، اور پھر اگلے ہی دن سے فوراً حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوال سے ہی حجاج اعظام حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی دستور ہے کہ دنیا کے اندر جتنا اہم پروگرام ہوگا، جتنا بڑا پروگرام ہوگا، اتنے ہی دنوں سے، اتنے ہی مہینوں پہلے اس پروگرام کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسلام کے اندر سب سے بڑا ہمارا پروگرام، دین اسلام کے اندر سب سے اہم اور سب سے بڑا پروگرام ہمارا سال میں ایک مرتبہ حج کا ہوا کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ہمارا پروگرام نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ حج جیسی محترم شان عبادت ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر یہ حج کے مہینے ہیں، اور ابھی حج جیسی محترم شان عبادت بھی ادا ہوئی ہے، حج کا خطبہ بھی پڑھا گیا، اور یہی وہ خطبہ ہے کہ جس دن سے میرے اور تمہارے پوری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا، آج تک وہاں کا امام وہی خطبہ دہراتا ہے اور وہی خطبہ پڑھتا ہے، اور اسی جگہ پر وہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، جب ان دنوں کے اندر یہ عبادت ادا کی جاتی ہے اور حج معتم بالشان عبادت ادا کی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ دن متبرک ہوں گے، اور کیوں نہ یہ راتیں متبرک ہوں گی، اور کیوں نہ ان دنوں کا مقام بڑا ہوا ہوگا، اور کیوں نہ ان راتوں کا مقام بڑا ہوا ہوگا، جبکہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا رکن اور سب سے زیادہ محترم بالشان عبادت حج جیسی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف کے اندر میرے اور تمہارے نبی نے یوں فرمایا کہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کے 10 دن شروع کے یعنی عشرہ ذوالحجہ ایسے متبرک دن ہیں اور ایسی متبرک راتیں ہیں، ان دنوں کے اندر ایمان والوں کا جو بھی کیا ہوا عمل ہوتا ہے اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ اور دنوں میں وہ عمل کیا ہوا اتنا پیارا نہیں لگتا۔
ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ان دنوں کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ رب العزت کو بڑا پیارا آتا ہے، اللہ رب العزت کو تلاوت کیا ہوا یہ عمل بڑا محبوب لگتا ہے۔ ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کرو گے یہ عمل بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ ان دنوں کے اندر نوافل ذکر و اذکار کرو گے اللہ رب العزت کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ رب العزت کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اگر ایک دن بھی روزہ رکھو گے تو اللہ فرماتے ہیں 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور ذوالحجہ کی ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا، شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور جو ان 10 دنوں میں نبی ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا یعنی عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بنا دیا ان دنوں کا۔ کیوں نہ ان دنوں کا بنا ہے؟ اللہ رب العزت کے بندے لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹا مارتے ہوئے سمندر مکہ المعظمہ کے اندر پہنچے ہوئے مینا کے میدان میں پہنچے، انہوں نے قربانی ادا کی اور حج جیسی معتم بالشان عبادت کا فریضہ ادا کیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت برکتیں عرفات کے میدان میں جھوم جھوم کر برس رہی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جب وہاں پر بادل جھوم جھوم کر برس رہے تھے تو وہاں کی بدلیاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر گھومی تھی، اور یہاں پر بھی ملک ہندوستان کے اندر بھی، اور یہاں بھی ہمارے صوبے کے اندر بھی، ہمارے شہر کے اندر بھی، ہر جگہ وہاں کی بدلی گھومی تھی۔ اور یوں کہا تھا اللہ رب العزت نے او میری رحمت کی بدلیوں اور میری رحمت کے بادلوں، جاؤ تم وہاں پر بھی جاؤ جنہوں نے میرے حجاجی عظام کی صورت بنا رکھی ہے۔ میرے حجاجی عظام اپنے ہاتھ کے ناخن نہیں کٹواتے، وہ بھی نہیں کٹواتے، اپنے بال نہیں کٹواتے، وہ بھی نہیں کٹواتے، تم ان کے اوپر بھی رحمت کی بارش بن کر برسو۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر صاحب ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مسرت کا دن اور سب سے زیادہ خوشی کا دن یہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج اللہ کی ضیافت ہوگی، اللہ رب العزت ہمارے میزبان ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ابھی دیکھنا ہم دسترخوان کے اوپر اپنے قربانی کے گوشت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہمان نوازی کریں گے، اللہ ہمارے میزبان ہوں گے اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ آج کا دن یہ قربانی کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سال بھر میں 2 مرتبہ عید منانے کا حکم دیا، یعنی ایک تو عید الفطر، یہ رمضان کے روزے، تراویح، شب قدر، اعتکاف کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر کا دن عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے عید الفطر میں خوشی منانے کے لیے یہ دن اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ اور دوسرا دن یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن کو اس موقع پر رکھا کہ جب کہ حج معتم بالشان عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور حج کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے ابھی ادا کیا ہے، اس کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا ہے۔
اور عید الاضحیٰ کا دن جو عطا فرمایا یہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے عطا فرمایا کہ اس دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ان کے نور نظر لخت جگر ننھی سی جان اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں قربانی دینے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ دن وہ دن یہ دن اس دن کو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے قربانی پیش کی، ہر ایک نے قربانی دی، ہر ایک مذہب کے ماننے والوں نے قربانی دی، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت نے جو مقام جو رتبہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اتنا رتبہ اتنا بڑا مقام کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ابراہیم نے حد کر دی، انتہا کر دی، اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا اور میرے ابراہیم تو میری راہ میں اپنی ننھی سی جانو اسماعیل کو قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لخت جگر ننھی سی جان کو قربان کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی دیر نہ کی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جبکہ ابراہیم نار نمرود میں گئے، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو آگ کے اندر ڈالا۔ جبھی تو ابھی میں نے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور 100% ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایک امتحان نہیں آیا، بلکہ یکے بعد کئی سارے امتحان آپ کے اوپر آئے ہیں۔ کبھی آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو کبھی اللہ نے حکم دیا اور میرے ابراہیم اور میرے خلیل اور میرے دوست تم اپنی بیوی اور اس نور نظر کو سنسان میدان کے اندر چھوڑو، اور کبھی اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور میرے ابراہیم اور میرے خلیل تو میری راہ میں اور مجھے خوش کرنے کے لیے تو اپنے نور نظر لخت جگر ننھی سی جان اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر حد کر دی، کیونکہ تاریخ کے اوراق کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں مل سکتی اور کہیں بھی یہ ثبوت نہیں مل سکتا کہ ایک باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نور نظر لخت جگر کے حلقوم پر چھری پھیری ہو۔ ہر مذہب کے ماننے والے عید مناتے ہیں اور ہر ایک کے لیے عید ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم نے اپنے ننھے معصوم بچوں کا خون بہا کر کے عید کی خوشی منائی، اور کسی قوم نے اپنے بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر کے عید کی خوشی منائی، اور کسی نے کسی طریقے سے جب ہمارے سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کہنے لگے اور دنیا کے لوگوں اور مجھے ماننے والوں اور میرے اوپر ایمان لانے والوں، میں تمہیں سال بھر میں 2 مرتبہ عید منانے کا حکم دیتا ہوں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔
اور آج کے دن اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے. کوئی بھینس کی قربانی دے گا, کوئی کٹے کی قربانی دے گا, کوئی بکرے کی قربانی دے گا, کوئی کسی چیز کی قربانی دے گا, اور ہر ایک اس واقعے کو تازہ کرے گا اور بتلائے گا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور اسی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں. جبکہ ایک دن مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نور نظر لگتے جگر کو آواز دی ہے, پدر بولا اور میرے بیٹے میں نے آج خواب دیکھا ہے. پدر بولا آج میں نے خواب دیکھا ہے, اور کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, اور یہ دیکھا ہے کہ میں خدا اب تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں, اور خدا کے حکم پر میں اپنے ہاتھوں کو تیرے لہو سے بھرتا ہوں. اور میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے, بتا تو صحیح تیرے دل میں کیا بات ہے, اللہ کے نام پر تو قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری, اور میرے بیٹے بتا تو صحیح. انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا او ابراہیم جس طریقے سے تم میرے نبی میرے خلیل ہو, اسی طریقے سے یہ ننھی سی جان اسماعیل بھی نبی بننے والے ہیں, پیغمبر بننے والے ہیں. پیغمبر کا جذبہ بڑا ہوا کرتا ہے اور پیغمبر کی ہمت بڑی ہوا کرتی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, ننھی سی جان اسماعیل فوراً پکار اٹھے, ابا جان دیر نہ کیجئے, فوراً مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں مجھے ذبح کر دیجئے, میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے. لہذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نور نظر لخت جگر کے ننھے ننھے نرم نازک ہاتھ پاؤں کو باندھنا شروع کیا ہے مینا کی گھاٹی میں, مینا کے میدان میں. اور اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم نے چھری کو اپنی ننھی سی جان کی حلقوم پر چلانی شروع کی ہے, اور نبوت کا پورا زور چھری کے اوپر دے دیا, لیکن چھری نے اسماعیل کا ایک رونٹا تک نہ کاٹا. مینا کے میدان میں کوہرام مچ گیا. ہر ایک پرندہ چرند پرند مارے غم کے رونے لگے. ادھر آسمان میں کوہرام مچ گیا, فرشتے بھی رونے لگے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے, اے باری الہ یہ کیا ہونے لگا ہے کہ ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نور نظر لخت جگر کو قربان کر رہا ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل جنت کا پلا ہوا دمبا لے کر آئی ابراہیم کی خدمت میں, اور لا کر کہا ابراہیم یہ ہم نے تمہارے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين, ہم نے تمہاری نور نظر لخت جگر کی قربانی کو قبول کر لیا, تم اس دمبے کی قربانی دو, اس دمبے کو ذبح کرو. لہذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دمبے کو ذبح کیا. اس دن سے لے کر آج تک ہر سال عید الاضحیٰ اس کا پیغام دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس دن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نور نظر لخت جگر کی گردن پر چھری چلائی تھی. اور آج بھی جس وقت ہم اپنے جانور کے اوپر چھری چلائے اس وقت ہم دل کے اندر یہ سوچے کہ آج ہم نے اپنے تمام نفسانی خواہشات پر چھری چلاتے ہیں. جس طریقے سے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائے تو آپ اچھی طریقے سے
اپنے جانور کو ذبح کریے۔ جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوا کرتی ہیں، ایک رگ تو سانس لینے کے لیے اور ایک رگ غلہ پہنچانے کے لیے یعنی کھانے کے لیے اس کے ذریعے پہنچتا ہے، اور 2 رگیں خون پہنچانے کے لیے ہیں۔ تو لہذا یہ 4 کی 4 رگ کٹنے کا نام ذبح کرنا ہے۔ اگر 3 رگیں بھی کٹ گئی تو بھی ذبح ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ذبح کیا تو وہ ذبح نہ ہوگا۔ تو لہذا اس کا دھیان رکھا جائے، جس طریقے سے تم اپنی جان بچاتے ہو، مرنے سے اور موت سے تمہیں ڈر لگتا ہے، بھاگتے ہو، ادھر ادھر ہوتے ہو، اسی طریقے سے ایک جانور کے اندر بھی جان ہے اور اس کے اندر بھی روح ہے، وہ بھی بھاگتا ہے، ادھرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اسے بھی مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے جانور کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا تو جانور کو مرنے میں تکلیف ہوگی، روح نکلنے میں تکلیف ہوگی، اور جب تم 4 رگوں کو کاٹ دو گے، 3 رگوں کو کاٹ دو گے تو انشاءاللہ تعالی جانور کی آسانی سے روح نکل جائے گی۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جان ہمارے اندر بھی ہے اور جان اس کے اندر بھی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بات کیسے عقل میں آ رہی ہے کہ جان تمہارے اندر بھی میرے اندر بھی، جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں اجی تم لاکھوں جانوروں کو ہر سال قربان کر دیتے ہو، تمہیں درد نہیں آتا؟ جان تمہارے اندر بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذبح کرنے لگے تو تمہارا کیا دل کرے گا؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں باری الہ ہم تیرے نام پر اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ تیرا حکم ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، میرا وقت پورا ہونے جا رہا ہے، میں اتنا ہی کہوں گا اپنے جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دے، اور اپنے قربانی کے جانور کو آڑ میں ایک طرف کو یعنی پردے کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرے۔ ایسا نہیں کھلے عام سڑک پر ہی جانور کو ڈھا دیا اور وہیں پر اس کو قربان کر دیا۔ خون کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، خون بھی نالیوں میں بہہ رہا ہے۔ آپ اپنے جانور کو اچھی طریقے سے گڑھا کھودے اور وہاں پر اس کا خون دفن کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا خون بھی بابرکت ہے، معظم خون ہے، اس خون کی بے ادبی نہ ہونے دے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، صرف 2-3 منٹ کے اندر بس آپ کا وقت لے رہا ہوں، صرف اس مسجد کے لیے جس طریقے سے آپ حضرات نے ابھی عید کے بعد آپ اپنے جانوروں کی قربانی دیں گے، کوئی 10,000 کا جانور ہوگا، کسی کا 20,000 کا جانور ہوگا، میں صرف اس مسجد کے لیے آپ حضرات سے سب سے پہلے کون ہمارا مرد مجاہد ہے کہ اللہ کے نام پر تھوڑی سی قربانی ہم اس مسجد کے لیے بھی دے دیں؟ صرف 400 روپے کی ایک پیٹی ٹیلز کی، جو ابھی باہر کم سے کم 40-50 پیٹی لگنی ہے، تو سب سے پہلے اپنا نام لکھوا دے کہ اللہ کے لیے قربانی دے کہ 400 روپے میری طرف سے اس اللہ کے گھر میں دوں گا سب سے پہلے، اور نقد اللہ کے یہاں انعام ماشاء اللہ ہمارے محمد ارشاد بھائی 2 پیٹی اس مسجد کے لیے ٹیلز کی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے حاجی محمد اکرام صاحب نے نقد 500 روپے اس مسجد کے لیے عنایت کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو پھر دوبارہ سے حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور تمام امداد کرنے والے کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ محمد ارشاد ولد اللہ بخش مرحوم 2 پیٹی ماشاء اللہ۔ ہمارے محمد عثمان صاحب یہ 1,000 روپے اس اللہ کے گھر کے لیے دینے کا وعدہ ارادہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم فرمائے۔ میں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ وقت پر میں چاہتا ہوں جماعت کھڑی ہو جائے، بس جلدی اپنے نام ماشاءاللہ نام بتائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے خیراتی بھائی کے صاحبزادے بھورے بھائی 1 پیٹی مسجد کے لیے دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بتلائے بھائی ماشاءاللہ جلدی اپنے ناموں کا اظہار کر دیجئے۔ اللہ رب العزت کا ہم ماشاءاللہ ہمارے محمد احسان صاحب جو ماہی گیر سے برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی
ایک پیٹی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی دو چار صاحب درمیان میں کھڑے ہو جائے، جلدی جلدی بتلا دیں ماشاءاللہ۔ محمد آصف صاحب 500 روپے اس اللہ کے گھر کے لیے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے 500 روپے اس اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ محمد یاسین صاحب 500 روپے، وہ بتا دے بھائی ماشاءاللہ اس اللہ کے گھر کے لیے جو بھی آپ دو گے اللہ رب العزت جنت میں آپ کا محل تیار کر رہا ہے، آپ کی قبر سجر۔ ماشاءاللہ کیا نام؟ حفیظ نفیس احمد صاحب 500 روپے نقد اس مسجد کے لیے، ماشاءاللہ یہ 400 روپے نقد آ گئے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتلا دے بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ 300 روپے ہمارے نوجوان نے عطا فرمائے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بتلا دے بھائی ماشاءاللہ آج تو قربانی کا دن ہے، جہاں آپ اتنی قربانی دیں گے اللہ کے گھر کے لیے تھوڑی تھوڑی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ ہمارے لیے محل تیار کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے جو بھی 1 روپیہ بھی اللہ کے گھر میں دے گا میں اس کو جنت کے اندر گھر عطا فرماؤں گا، اور جنت ہر ایک کو چاہیے۔ ماشاءاللہ بھورے بھائی کے نقد آ گئے، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے شریف احمد صاحب یہ 500 روپے نقد اللہ کے گھر کے لیے امداد کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور کوئی صاحب بھائی جلدی سے اپنے نام کا اظہار کر دو، آپ یہاں پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کے لیے ناموں کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن آپ کا نام بول بول کر جنت میں آپ کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور کوئی صاحب جلدی سے اپنے ناموں کا اظہار کر دیجئے، والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اللہ قبول فرمائے، بھائی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ دل کھول کر تعاون کرتے ہیں، جب بھی آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ دل کھول کر اس مسجد کا تعاون کرتے ہیں، اور نقد یا آپ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ آپ کے سامنے مسجد کے اندر لگ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ نماز کے بعد جب آپ کے سامنے سے گزریں گے تو آپ دل کھول کر جتنا بھی آپ کے جیب کے اندر 1 روپیہ 2 روپیہ ہو اس اللہ کے گھر کے لیے ضرور ڈالنا، اللہ رب العزت آپ کی امداد کو قبول فرمائے۔ عید کا مختصر سا طریقہ، سب سے پہلے آپ صفحے درست کر لیں گے اور اس کے بعد عید کی نماز کی نیت کریں گے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب میں 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میں رکعت شریف کو اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ دیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے نیت باندھ دیں گے۔ امام قرات کریں گے، کوئی سورت ملاویں گے، اسی طریقے سے عام نمازوں کی طرح 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے امام قرات کریں گے، کوئی سورت ملاویں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں، 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 4تھی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، عام نمازوں کی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھر جائے گا، اس کے بعد مختصر سی ملک کے امن و امان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوگا۔ اس خطبہ کا پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، تو اس لیے آپ حضرات خطبے سے پہلے ہرگز کوئی نہ اٹھے، ورنہ آپ کی نماز ادھوری ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں آپ سے، سال میں 1 مرتبہ عید آتی ہے اور خطبہ پورا نہیں ہوتا، لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کوئی نہ اٹھے، خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے، اوپر ہو یا نیچے ہو، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبے کو سنے، جس کا سننا واجب ہے۔ ہر ایک کے اوپر آواز جاوے یا نہ جاوے، خاموشی سے بیٹھے رہے، تو خطبے کو پورا سنے۔ اب آپ سبھی حضرات صفحے درست کر